بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 122 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ سے لے کر آیت نمبر 103 ولا تموتن الا وانتم مسلمون تک ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالی سب پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ واللہ شہید، اور اللہ تعالی گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ جی عزیز طلباء، اس سے پہلے یہود و نصارہ کو خطاب کیا جا رہا تھا، ان کی کچھ شبہات بیان کیے گئے، ان شبہات کا جواب دیا گیا۔ یہاں سے ان پر کو تنبیہ اور توبیخ کی جا رہی ہے کہ یعنی اتنے واضح دلائل تمہارے پاس آ گئے اور سچی اور پکی باتیں آ گئی اور تم خود جانتے بھی ہو، تو اب کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اس آیت میں قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات میں ان کے ضلال کا بیان ہے، اور اس سے اگلی آیت قل یا اہل الکتاب لم تصدون میں ان کی اضلال کا بیان ہے کہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ القرآن، آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، مصداقی آیات۔ واللہ شہید علی ما تعملون فیجازیکم علیہ، تو نتیجہ ہے کہ نتیجے میں وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ جی کہہ دو کہ اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے تم ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو؟ ایمان لم تصدون کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونها عوجا، ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو اور کجی والا راستہ تلاش کرتے ہو؟ تبغونها عوجا، تلاش کرتے ہو تم کجی والا راستہ۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ تو اس آیت میں عزیز طلباء ان کے اضلال کا بیان ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتے تھے، یعنی خود تو گمراہ تھے ہی، ان کو دوسرے مومنین کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ جی قل یا اہل الکتاب لم تصدون، تصرفون، کیوں پھیرتے ہو تم؟ تصدون صرف پھیرنے کے معنی میں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ای دینی، یعنی اللہ کی دین سے کیوں روکتے ہو؟ تو یہ صاحب جلالین نے یہ مطلب اس کا لیا ہے کہ اللہ کے راستے، سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، تو سبیل اللہ سے مراد توحید بھی ہو سکتا ہے، دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، تو مختلف معنی کیے گئے ہیں اس کے۔ من آمن، جو ایمان لائے، بتکذیب النبی وقتم نعتہ، جی اس کا تعلق لم تصدون کے ساتھ ہے کہ کیوں روکتے ہو؟ بتکذیبکم النبی، کہ تمہارا جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ذریعے تم روکتے ہو۔ وقتم نعتہ، اور ان کی صفت جو تمہاری کتاب میں بیان ہوئی ہے اس کو چھپانے کے ذریعے۔ تو یہ یہود جو ہے نا اہل ایمان کو، اور جو ایمان لانے کا ارادہ کرتے تھے، نئے نئے مومن ہونے والے ہوتے تھے، ان کو مختلف ہیلوں سے روکا کرتے تھے۔ ایک ہیلا ان کا یہی تھا بتکذیبکم النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے تھے، یہ تو جھوٹا نبی ہے، تو اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتے تھے لوگوں کو کہ ہم تو آسمانی کتابوں والے لوگ ہیں، یہ نبی جھوٹا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا قتم نعتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو تورات میں بیان ہوئی تھی وہ اس کو چھپاتے تھے، جو کمالات بیان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خط بند کر کے الٹا کر کے بیان کرتے تھے۔ تو یہ دو ہیلے بیان کیے ہیں، ایک بتکذیبکم النبی اور ایک قتم نعتہ۔ تبغونها ای تطلبون السبیل، یعنی تم راستہ تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو اس میں۔ تطلبون سبیلا، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہی رہتے ہو۔ جی
ہا ضمیر کا مرجع جو ہے نا تبغونہا میں ہا ضمیر کا مرجع یہ سبیل اللہ ہے، عن سبیل اللہ کا راستہ وہ مراد ہے. تطلبون السبیل کہہ کے صاحب جلالین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. تو سبیل اب اشکال ہوتا ہے کہ پھر ہا ضمیر کیوں اس کی طرف راجع کی ہے، سبیل تو مذکر ہے تو ہا ضمیر کیوں راجع کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سبیل جو ہے نا مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. عوجن کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن عوج کو کہتے ہیں. مصدر بمعنی معوجۃ، یہ مصدر بمعنی اسم فاعل کے ہیں، مصدر بمعنی اسم فاعل کے ہیں، یعنی ٹیڑھا ایسی بات جو ٹیڑھا کرنے والی ہو اس راستے کو. بس ای مائلۃ عن الحق، عوج کا معنی بتا رہے ہیں کہ حق سے مائل ہونے والی کوئی چیز، یعنی اس راستے میں ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو جو بس سیدھے اس راستے سے لوگوں کو مائل کر دے، ہٹا دے. وانتم شہداء، اور تم اس پر گواہ بھی ہو. عالمون، شہداء کا مطلب جاننے والے ہو کہ بأن الدین المرضی هو القیم، دین الاسلام، کہ جو اللہ کی رضا کا باعث جو دین ہے وہ یہی سیدھا دین ہے. کون سا؟ دین اسلام. کما فی کتابکم، جیسے کہ تمہاری کتابوں میں بھی مذکور ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. من الکفر و تکذیب، یہ جو تم کفر کرتے ہو اور یہ جو تم جھوٹ بولتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وانما یؤخرکم، اشکال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو عذاب کیوں نہیں نازل کرتے ان کے اوپر، غافل نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے وانما یؤخرکم الی وقتکم، اور محض تمہیں مؤخر کر رہے ہیں تمہارے عذاب کے وقت تک. اجازیکم، تو جو وقت آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. جی آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ چھوڑیں گے تمہاری ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر. جی اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا ہے صاحب جلالین. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینے میں دو قبیلے آباد تھے انصار کے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور ان میں شروع سے ہی جنگ و جدال، لڑائی ان کی جاری رہتی تھی. وہ تو اسلام نے آ کے ان سب کو متفق کر دیا. تو ایک روز وہ سب ویسی ہی اوس اور خزرج والے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں ذرا سی جو ہے نا غضبناک ہو گئے اور ہتھیار انہوں نے اٹھا لیے، اور اس کا سبب یہ بدبخت یہودی بنے تھے. تو انہوں نے ان میں جو ہے نا پھوٹ ڈال دی اور وہ آپس میں لڑنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو فرما رہے ہیں صاحب جلالین، ونزل لما مر بعض اليهود على الاوس والخزرج فغاظه تألفهم. تو فرما رہے ہیں کہ نظر یہ آیت وہاں نازل ہوئی، لما مر بعض اليهود، یہودیوں میں سے کوئی ایک شخص، على الاوس والخزرج، اس کا گزر ہوا اوس اور خزرج کے اوپر، فغاظه تألفهم، تو ان کی آپس کی محبت نے اس کو بڑا غضبناک کیا، اس کو بڑا غصہ دلایا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا نام تھا شماس بن قیس. تو یہ بڑا خبیث قسم کا اور خران قسم کا بڈھا یہودی تھا. تو اس کو مسلمانوں کی آپس کی جو محبت تھی نا، یہ بڑی جھجکتی تھی. تو یہی ہوا ایک بار اس کا جو ہے نا اوس خزرج کے درمیان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کے وہاں پھوٹ ڈالی اور لڑنے لگے. فغاظوا تألفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية، تو اس بڈھے نے ذکر کر دیا جو جاہلیت میں ان کے درمیان لڑائیاں چلتی تھی، اس کا ذکر کر دیا. من الفتن، وہ فتنے، فتشاجروا، تو وہ آپس میں گڑبڑ ہو گئے. وقعدوا يقتتلون، قریب تک کہ وہ قتال شروع کر دیتے. تو یہ آیت نازل ہوئی، یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اگر تم ان لوگوں کی اتباع کرو گے تو یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے. کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، جبکہ اللہ کی آیاتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا رسول تمہارے سامنے موجود ہے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط المستقیم، اور جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے
تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعتصم باللہ، جو اللہ کا راستہ تھام لے مضبوطی سے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی پچھلی آیت کا حصہ ہے جس میں مومنین کو زجر ہے کہ لوگوں کو ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ تم ان کافروں کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اور کیسے کرو گے تم ان کی اطاعت؟ تمہارے سامنے تو قرآن نازل ہوتا ہے، تمہارے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر تم یہ کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے، وکیف تکفرون، استفہام تعجیب و توبیخ، تو یہ استفہام تعجب کے لیے ہے کہ کیسے کرو گے تم، اور دوسرا ہے کہ توبیخ کے لیے ہے۔ تو صورتاً تو استفہام ہے مگر استفہام مقصد نہیں ہے، بلکہ تعجب کرنا اور توبیخ، ان کی سرزنش کرنا مقصد ہے۔ انتم تتلی علیکم آیت اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم یتمسک، اور جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، تو یہاں یعتصم اعتصام سے مراد یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسے ہی خوف رکھو، اللہ تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہی ہو۔ اس طرح یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ بان یطاع فلا یعصى، صورت حق تقوی کا حق جیسا ہے اس کو ادا کرنا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ صاحب جلالین اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ بان یطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، ایسی اطاعت کہ اس میں معصیت نہ ہو، واشکر، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، ایسا شکر فلا یکفر کہ اس میں ناشکری نہ ہو، واذکر، اس کا ایسا ذکر کیا جائے، فلا ینسى کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے بندہ غافل نہ ہو، نہ بھولے اس کو۔ فقال یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ومن یقوی علی ھذا، کون تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے، کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے اس پر؟ نسخ بقولی، تو صاحب جلالین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت پھر نسخ ہو گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم اس کی طاقت رکھ سکتے ہو، یہ آیت اس سے نسخ ہو گئی۔ بہرحال اپنی رائے ہے، صاحب جلالین کی رائے ہے، ورنہ یہاں پر بھی مطلب وہی ہے کہ جس طرح تقوی کا حق ہے اسی طرح تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی موت آئے، موحدون یعنی موحد توحید کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے۔ اس طرح ان آیتوں میں یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اور اس کی اگلی والی آیت جو ہے، دو اجتماعی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے بارے میں دو اصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تقوی کا حق ادا کرنا جیسے تقوی کا حق ہے، اور دوسرا ہے کہ باہمی اتفاق، یعنی اجتماعی قوت کا جو دوسرا اصول یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا، جس اگلی آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا میں ذکر ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا۔ تو دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے اس طرح بعض کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ آپ نے پڑھا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح تقوی کا حق ہے۔ تو تقوی کے حق سے کیا مراد ہے؟ جب کمنٹس میں جواب ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔